حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان گنت اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان جیسی دولت عطا کی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر، انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رات دن محنتیں، کوششیں، جد و جہد کرتے رہے، اور اللہم امتی امتی کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں سننے اور سنانے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا۔ رمضان المبارک جو کہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ آتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم، یعنی تم پر برکت اور رحمت کا مہینہ آ چکا، اور اللہ رب العالمین نے تم پر یہ روزے فرض کر دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے: تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، یعنی رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی سرکش شیطان ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے 30 دن کے اندر ایک رات ایسی ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ صرف اسی مہینے کی فضیلت ہے، اسی مہینے کی برکت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کو بتاتے؟ صحابہ کرام کو۔ فضیلت اللہ رب العالمین ہی نے 12 مہینے بنائے، لیکن اللہ رب العالمین فخر سے دوسری جگہ بیان کر رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اور بھی مہینے ہیں، لیکن آخر کیا بات ہے؟ ہم تو صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لیکن اس میں غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ قرآن دنیا کی جتنی بھی کتابیں یا دنیا میں جتنے بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، ان میں سب سے مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ اور جو 12 مہینے ہیں ان میں جو سب سے مقدس مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین اس مہینے کی فضیلت کو گنا رہا ہے، اس میں قرآن کی فضیلت کو بتا رہا ہے، اس مہینے کی تقدس و عظمت کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اور یہ فخر کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یہ انتہائی فخر کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، شان کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ رحمت ہی کے اندر وہ تمام خیر و برکات پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عند فی کل فطر عتقاء من النار، کہ ہر افطاری کے وقت
जिस वक्त दुनिया के मुसलमान, दुनिया के मोमिनीन यहाँ इफ्तारी करते हैं, यहाँ रोज़ा खोलते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करता है। जिस वक्त हम लोग यहाँ अल्लाह की नेमतों को खा रहे होते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से जहन्नमियों को निकाल रहा होता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ जहन्नमियों को हर रोज़ इफ्तारी के वक्त जहन्नम से निकालता है। तो अब सिर्फ ये मालूमात हमें हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालता है, तो क्या अब हमारा काम ख़त्म? नहीं, अब हमारा काम शुरू ये हो रहा है कि हर घर में से किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के वालिदैन, किसी के बाप, किसी के रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए, और हमें एक नेक उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत या अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी रहमत में ढांक करके रखे। लेकिन इंसान से गलतियां होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र से, जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते थे। तो अब हम पर यह फर्ज है कि जो भी हमारे रिश्तेदारों में से इस दुनिया से चले गए, हम उनके हक में दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारे वालिद इस दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह, वो जिंदगी में गुनाहें होती हैं लेकिन उसने कभी तुम्हारे साथ किसी को शरीक नहीं किया। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम आजिज हैं, हम तुमसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर वो तुम्हारी गजब के मुस्तहिक बने हुए हैं, अगर वो लोग किसी मुसीबत या परेशानी में फंसे हुए हैं, तो ऐ अल्लाह उन्हें भी जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दे। ऐ अल्लाह उन्हें भी कब्र के अजाब से निजात दे दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को, मुसलमानों को ये बयान कर दिया। वरना बयान करने का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़ाद करता है, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा? फ़ायदा यह है कि हर शख्स अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मोमिनीन के लिए दुआ करे। क्यों? क्योंकि वो दुआ या वो वक्त कबूलियत का वक्त होती है। जिस वक्त हम लोग इफ्तारी करते हैं, चाहिए कि इफ्तारी से 5 मिनट 10 मिनट पहले हम अपने सामने बैठें, वज़ू बनाकर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वक्त में इंसान की दुआ को कबूल करता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े की फजीलत को और ज़्यादा फजीलत का बाइस करार देते हुए फरमाया कि यही वो महीना है कि जिसमें जिब्राइल अमीन आसमान दुनिया से नाजिल होते थे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान सुनाया करते थे। यानी ये कुरान का महीना है, ये मगफिरत का महीना है, ये रहमत का महीना है, और यही कुरान है जो मुसलमानों के हक में कल क़यामत के दिन कहेगा, मनातुहु बिन्नौम बिल्लैल, ऐ अल्लाह, मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा था। वो किनके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया ताकि कुरान की तिलावत की जाए, कुरान को पढ़ा जाए। अब माहौल ये है या हालत ये है कि कुरान को गिलाफ में सजाकर, अलमारी में सजाकर उसे रख दिया जाता है। अगर कुरान हमारे खिलाफ गवाही देने लगे तो फिर दुनिया के कोई इंसान बच नहीं सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान को अलमारी की जीनत ना बनाएं। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है हिदायत के लिए, कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है मोमिनों पढ़ने के लिए, ताकि इंसान उसके ज़रिए से सही और गलत के दरमियान फ़र्क कर सके। तो ये चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से जितने भी मुहद्दिसीन हुआ करते थे जो 12 महीने हदीस का दर्स देते थे, 11 महीना हदीस का दर्स देते और 1 महीना रुक जाते और सिर्फ कुरान का दर्स देते थे, कुरान की बातें बताते कि जो 30 पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, क्या किसी मुसलमान को मालूम है इस दुनिया में जो अपने आप को मुसलमान, अहलुल हदीस या सुन्नी कुछ भी कहें, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कुरान के अंदर क्या कहता है? ये तो जानते हैं कुरान मुसलमानों पर इस दुनिया के अंदर नाजिल हुआ, कुरान में हिदायत है, लेकिन उस कुरान के अंदर क्या पैगाम
پیغام ہے، اس قرآن کے اندر کون سے راز اور پوشیدہ ہے، کیا کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے صحابہ کرام سلف صالحین 1 مہینہ مسلسل قرآن کا درس دیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ اس کا اہتمام بھی ہونی چاہیے تاکہ انسان سرخرو اور کامیاب ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزوں سے منع کیا، کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا، یہ ایک رسم نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے اور پھر کھانے کے بعد پھر جس طرح 11 مہینے کے اندر زندگی گزارتا ہے پھر وہی چال ڈھال، پھر وہی حیت۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب روزہ نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لائے، گناہوں کو چھوڑے، انسان فضولیات کو چھوڑے، تب جا کر کے انسان۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان روزہ رکھ کر زور، فحش باتیں، غلط باتیں نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا اپنا دن گزارے۔ اگر روزہ رکھ کر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تو کوئی انہیں فرق نہیں پڑتا، یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ ایک مقصد ہے، روزہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ روزہ بتاتا ہے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ جس طرح انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح تم صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتے ہو، پیاسا رہتے ہو، اسی طرح کے غریب انسان، ایک محتاج انسان جو باقی دنوں میں اسے روزی کے لیے یا بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے، تو مسلمانوں تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں پیاس محسوس ہوتی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی پیاس محسوس ہوتی ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ گویا یہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل طریقے سے ایک مدرس، ایک استاد بن کر کے آتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حلال و حرام کے درمیان یہ روزہ ہمیں فرق بتاتا ہے۔ کس طرح ہم آدھا منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے بھی افطاری نہیں کرتے ہیں، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک کا کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، برباد نہ ہو جائے۔ صبح سے لے کے شام تک کا پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، اگر 1 منٹ افطاری پہلے کر لیتے تو سب ختم۔ اسی طریقے سے اگر اپنے حق کا نہ ہو، یعنی وہ دوسرے کا حق ہو، اگر دوسرے کا ہو غیر مناسب طریقے سے لیا جائے تو پھر یہ جان لیجئے آپ کی آخرت برباد ہے۔ اگر آپ نے حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے دوسرے کا مال یا دوسرے کی دولت کو ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت برباد ہے، آپ کا آخرت ختم ہے۔ یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے۔ اسی لیے اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے، تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو تم کہہ دو انی صائمن، یعنی میں روزے سے ہوں۔ اور یہ لہجہ دیکھیے، لہجہ یعنی طریقہ۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہو انی صائم، یعنی میں روزے سے ہوں۔ پہلے کے زمانے میں جو ہوتا تھا، جب اسلام سے پہلے جہالت تھی، جو ڈکیتی، چوری، زناکاری عام تھی، اس وقت لوگ یہی چھین جھپٹ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ گھوڑوں کو ٹریننگ دیتے تھے، گھوڑوں کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر ٹریننگ دیتے اور ان کے منہ کے سامنے آگ جلایا کرتے تھے، اور اس گھوڑے کا نام کیا رکھتے تھے؟ صائم۔ اس گھوڑے کا نام صائم رکھتے تھے، مطلب اسے ہر چیز سے روکے ہوئے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں، بھوک کی، پیاس کی، تاکہ وہ گھوڑا جب ڈکیتی کرنے کے لیے جائیں تو یہ دھوپ برداشت کر سکے، سورج کی روشنی کو برداشت کر سکے، زیادہ سے زیادہ بھوکا پیاسا رہ سکے۔ تو اسی کے لہجے میں شریعت بھی بیان کر رہی ہے کہ اگر تمہیں بھی کوئی ٹارچر یا تمہیں کوئی ستانے کی کوشش کرے تو تم بھی کہہ دو انی صائم،
یعنی انہی کے لہجے میں کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ غلط نہیں بول سکتا، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ درس دیا ہے کہ روزے کی حالت میں خود کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ وَالصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جو روزہ اور قرآن ہے کل قیامت کے دن جب پوری دنیا تڑپ رہی ہوگی تو اس وقت یہی روزہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے پینے سے منعتہ الطعام والشہوات، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اے اللہ آج میری سفارش قبول کر لے اور اس انسان کو جنت عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کو یعنی اس روزے کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو یہ صرف روزے اسی مہینے کی برکت ہے، فضیلت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی بڑی چیزیں، ان تمام چیزوں پر تنبیہ کیا کرتے تھے۔ جیسے روزے کی حالت میں ہوتا کیا، انسان تھوکتا ہے تو چاہیے دیکھتا نہیں ہے کہ میں اتر یا پورب یا پچھم کدھر تھوک رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہیں نماز نہ پڑھائے، اسے نماز پڑھانے کے لیے مت دینا۔ تو جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، صحابی تھے، تو اسے منع کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم نماز مت پڑھانا۔ اب وہ بیچارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے منع کیا ہے کہ میں نماز پڑھاؤں؟ کہا ہاں میں نے منع کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جو یہ تمیز نہ کر سکے جو اسے تھوکنا کدھر ہے وہ امامت کیسے کرا سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا یجیء صاحب النخامۃ یوم القیامۃ وہی فی وجہہ، کہ پچھم کی طرف تھوکنے والا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے پیشانی پہ لگا ہوا ہوگا، اس کا تھوک اس کے منہ پر لگا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید میں دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یجیء صاحب النخامۃ یوم القیامۃ وہی فی وجہہ، کہ جو بھی پچھم کی طرف یہ قبلہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اس کے منہ پر لگا ہوگا اور پوری دنیا جانے گی کہ یہ انسان قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا انسان ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر روزے بھی رکھیں اور ادھر اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جائے، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر یا پھر اس میں تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی بڑی چیزیں ہر چیزوں میں تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر یعنی منبر رسول میں خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا تو کہا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کئی مرتبہ خطبہ دیا ہے، کئی سالوں سے خطبہ دیا ہے، لیکن اس طرح آمین 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 کہتے ہوئے آپ نے نہیں چڑھا، بات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبرائیل امین آسمان سے اتر کر میرے پاس آئے تھے اور کہا جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر اس کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے، اس پر اللہ کی اور کائنات کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب بربادی ہو اس شخص کے لیے جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے، اس کے لیے لعنت ہو۔ اور اے نبی آپ آمین کہیے، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین، یعنی اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور جناب محمد الرسول اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ پھر کہا جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا جب دوسری سیڑھی میں قدم رکھا تو کہا جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر
اپنی گناہ کی معافی تلافی نہ کرا سکے، اپنے پچھلے گناہ کی بخشش نہ کرا سکے، لعنت ہو ایسے انسان پر جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پا کر اپنی گناہ کی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اور کائنات کے سارے فرشتوں نے آمین کہا، اور اے نبی آپ بھی آمین کہیے۔ یعنی جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ کھاتا پیتا ہے مثل البہائم، جانوروں کی طرح، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے لیے لعنت ہے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو اللہ کے رسول نے کہا، یعنی جبریل امین نے بتایا کہ جو شخص نبی کا نام سنے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، لعنت ہو اس شخص کے لیے کہ جو کائنات کا امام پوری دنیا میں جو لڑائی سے، شرک سے، کفر سے لڑتے رہے تاکہ لوگوں تک قرآن پہنچ سکے، لوگوں تک دین پہنچ سکے، جو نبی پوری دنیا سے دشمنی مول لی، جس نبی کو مکے سے نکال دیا گیا، جس نبی کے چچا کے ناک کان کاٹ دیے گئے، جس نبی کی بیٹی کو طلاق دے دیا گیا، جس نبی کو پہاڑ میں چھپے رہنے پر مجبور کر دیے گئے، جس نبی کے دانت توڑ دیے گئے تھے، جس نبی کے منہ میں مار دیا گیا تھا، اس نبی کی اگر نام سن کر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو برباد ہو جائے ایسا شخص، یہ کہا تھا مجھ سے فرشتوں نے۔ تو لہذا چاہیے کہ ہمیں ان تینوں چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنی گناہ کی بخشش نہ کرا سکے، معافی تلافی نہ کر سکے۔ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سلف صالحین دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک کسی طرح پہنچا دے، اگر موت آئے تو رمضان کے بعد آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث سن چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 2 شخص آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، 2 شخص آئے، دونوں نے ایک ہی وقت اسلام قبول کیا، اسلام لائے، مومن بن گئے۔ اس کے بعد ایک شخص بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور وہ اسلام کی راہ میں لڑ کے شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص جو کم عبادت کرتا تھا، اتنا زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں جو کم عبادت کرتا تھا 1 سال بعد وفات ہوئی اور یہ پہلے جنت میں چلا گیا، وہ زیادہ عبادت کرتا تھا 1 سال پہلے انتقال ہوئی، وہ جنت میں بھی نہیں گیا، ابھی جو 1 سال بعد انتقال ہوئی ابھی یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیا ماجرا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، وہ جو 2 آدمی آئے تھے دونوں نے اسلام قبول کیا، جو بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، ایسا کیسے ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ، کیا وہ اس کے بعد سنتن 1 سال نہیں رکا؟ فادرک رمضان فصام، اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا اور اس کے روزے رکھے تھے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے وہ 1 سال پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زیادہ عبادت کرتا تھا مگر روزے کے مقابلے میں وہ عبادتیں کم ہیں، روزے کے مقابلے میں وہ عبادت کم ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے جتنے بھی نیک کام ہیں سب کا ثواب لکھ کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کا نیک الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، نیکیاں 10 سے لے کر 700 گنا تک ہیں، جو بھی نیکیاں ہیں دنیا میں 10 سے لے کر 700 گنا تک پہنچتی ہیں، مگر روزہ الا الصوم، مگر روزہ ایک ایسی نیکی ہے، ایسا ثواب ہے جس کی نیکی کو اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھ دیا، نہ تو نبیوں کو معلوم ہے اور نہ دنیا کے کسی فرشتوں کو معلوم ہے کہ اس کا نیکی کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا الا الصوم، روزہ ولی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ روزہ نیت کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں سب دیکھتے ہیں، روزہ اور اسی طرح حج کرتے ہیں سب دنیا دیکھتی ہے، مگر روزہ کیا؟ روزہ نیت ہے، نیت کی آپ نے نیت کیا، آپ رہ رہے ہیں اسی طرح تنہائی میں کہیں بھی، اللہ کا ڈر آپ کو ہے،
آپ اگر تنہائی میں بھی ہو، اکیلے میں بھی ہو، آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے اندر موجود ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا روزہ کا ثواب میں خود دوں گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی اتنے اہتمام اور اس کی جو تقدس ہے، عظمت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کی اتنا بڑھا کر کے رکھا کہ نہ تو نبیوں کو بتایا اس کا راز، نہ فرشتوں کو بتایا، اور نہ دنیا کی کوئی انسان اس کو جانتے کہ ثواب کتنا ہے۔ یہ صرف روزے ہی کے بارے میں ہے، باقی دنیا کے جتنے بھی اعمال ہیں سب اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دیا، اس کو کرو گے اتنا ثواب، اس کو کرو گے اتنا ثواب۔ جب روزے کی بات آئی کہیں نہیں، یہ نہیں بتاؤں گا، اس کا ثواب کل قیامت کے دن میں دوں گا۔ اسی لیے تو کہا روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تب۔ یہ ملاقات صرف انہی کے لیے ہے، روزہ داروں کے لیے۔ حاضرین جمعہ، ان تمام چیزوں کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس مہینے کی عظمت کو سمجھے، قرآن پڑھے، پڑھائے اور روزوں کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جو قرآن اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس کو الماری کی زینت بنا دیں، اس کا فائدہ تو نہیں بلکہ قیامت کے دن نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی خود گواہی دیں گے، کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے قرآن کو چھوڑ کر کے رکھ دیے تھے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہیں گے۔ جو انسان پوری دنیا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں وہی انسان کل قیامت کے دن الٹا گواہی دیں گے۔ جو نبی صرف اپنی امت کی خیال کرتے ہیں قیامت کے دن بھی صرف اپنی امت کے لیے تڑپیں گے، وہ نبی اگر کل ہمارے خلاف گواہی دیں تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ کل کہیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہی وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کے رکھ دی تھی، کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ ہے۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، یہ کسی کی بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کوئی بشر یا کسی فرشتے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، جو رب العالمین کے زبان سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ اگر اس کی اکرام اور عزت نہیں کریں گے اس کا مطلب خود کو گھاٹے اور جہنم کا ہی مستحق بنا دے گا انسان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرنی چاہیے اور روزے کی عظمت کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اس وقت ایک آواز آئے گی این الصائمون، کہاں ہے روزے دار لوگ؟ کھڑے ہو جائیں۔ پوری دنیا قیامت کی بھیڑ سے بھری ہوئی ہے، کسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور روزے داروں کے لیے آواز آئے گی این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے باب الریان کھلا ہوا ہے، تم لوگوں کے لیے باب الریان، روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ، ایک خاص جنت اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہوا ہے۔ روزے داروں آؤ اور اللہ رب العالمین کے اس بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دوسرے لوگ بھی آئیں گے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ فضیلت روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یہ دروازہ روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بھی کام کر لو اس کے لیے نہیں ہے، آپ 10 مرتبہ حج کر لیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے سخی اور فیاض انسان بن جائیں، آپ 100 مرتبہ عمرہ کر لیں، آپ لاکھوں مدرسے اور یونیورسٹی بنا لیں، آپ لاکھوں غریبوں کی دیکھ بھال کر لیں، وہ رتبہ وہ مقام وہ آپ کو نہیں ملے گا جو ایک روزے دار کو ملے گا۔ یہ روزے کی عظمت ہے، فضیلت ہے، اس لیے فضیلت ہے کیونکہ یہ مہینہ عظمت والا اللہ نے بنایا ہے، اس میں قرآن کو نازل کر کے اور عظمت والا بنا دیا، اس میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے اور عظمت والا بنا دیا، اس میں اللہ رب العالمین نے نیکی کو چھپا کر کے اور عظمت والا بنا دیا۔ اتنی عظمت والا صرف یہی ایک مہینہ ہے، باقی 11 مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں نے خود نبی نے کہا کہ اس مہینے کو پا کر اگر اپنی گناہ کی معافی نہ کرا سکے تو لعنت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ وقت زیادہ ہو گیا، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم سبھی لوگوں کو